قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب، اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، اور آج کے اس جلسے کے کنوینر اور رکن بلدیہ جناب مظفر صاحب، عزیزان ملت، لوک سبھا کے پارلیمانی انتخابات کے انتخابی مہم کے ہم آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ آج شام 5 بجے تمام سیاسی پارٹیاں اپنی انتخابی مہم کا اختتام کریں گی، کیونکہ ایک آخری جلسہ ہے۔ میں کوئی نئی بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا۔ جو اہم گفتگو آپ نے ابھی محترم اکبر الدین اویسی صاحب کے بصیرت افروز خطاب میں سنی، اور ان سے پہلے جناب احمد پاشا قادری اور جناب ممتاز احمد خان صاحب کی تقاریر کو آپ نے سنا، میں صرف آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر ابھی اپنی تقریر کے اختتام میں اکبر الدین اویسی نے کیا، کہ آپ اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے۔ جب ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور اگر ہم اپنے ووٹ کو نہیں ڈالیں گے تو آپ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس سے سیاسی جماعت کو اور اس سیاسی جماعت کے امیدوار کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو پولنگ بوتھ کا ڈیٹا سامنے آتا ہے کہ کون سے بوتھ میں، مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ پبلک اسکول کے بوتھ میں یا خلوت کمیونٹی ہال کے بوتھ میں کتنے ووٹ کس پارٹی کے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے وہ معلوم ہو جاتا۔ اس سے سیاسی جماعت کا کام آپ آسان کر دیتے ہیں، اور آپ کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہر سیاسی جماعت اور اس کا امیدوار چوکنا رہے گا، فکر مند رہے گا، اور وہ زیادہ تیزی سے آپ کی خدمت اور آپ کا کام کرتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پورے خاندان کے ووٹ کا استعمال کریے، اور اگر آپ کے پاس چٹھی الیکشن کمیشن کے پاس سے لا کر نہیں دیے BLOs، تب بھی آپ کا الیکٹرول شناختی کارڈ لے کر جائیے۔ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں تو اس کو لے کر جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ دوسری اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ دلی میں کس کی حکومت بنے گی، اور آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں، اور ہماری تمام کی دلی تمنا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں
کہ یا اللہ ایک ایسی حکومت کو اس ملک کو دے دے جو لوگوں کو انسان کے طور پر دیکھے گی اور ان سے انصاف کرے گی۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے اور اس خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ نہیں ہمارے ہی امیدوار کی کامیابی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہیں یہ خوش فہمی ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد سے اپنی پارلیمنٹ کی نشست پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور پھر اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی مجلس اتحاد المسلمین نے جناب امتیاز جلیل کو اپنا امیدوار بنایا۔ بہار کشن گنج سے محترم جناب اختر علی مان جو بہار کے مجلس کے صدر ہیں، وہ مجلس کے امیدوار ہیں کشن گنج سے۔ اس سے ہٹ کر مجلس اتحاد المسلمین نے، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں ہم پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ایک اپنی آرگنائزیشن بنائے ہیں بہوجن ونچت اگاڑی، جس کی مجلس تائید کر رہی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ مہاراشٹرا میں اقلیتوں کا، دلت لوگوں کا، قبائل لوگوں کا، آدیواسی لوگوں کا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے افراد کا ایک سیاسی پلیٹ فارم وہاں پر جناب پرکاش امبیڈکر صاحب نے بنایا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کر رہی ہے۔ میں اس جلسے کے ذریعے، کیونکہ کل شولاپور میں بھی جلسہ ہے، میری انتخابی مہم، میرے جلسے آج ختم نہیں ہوتے، کل شام میں شولاپور میں جلسہ ہے، اور پھر 11 کی پولنگ کے بعد 12 کے دن صبح میں کشن گنج کو جاؤں گا، وہاں پر 15 تاریخ تک وہاں پر رہوں گا، اور روز 2-3 جلسوں سے انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا کشن گنج کے عوام کے درمیان میں ٹھہر کر سیمانچل کی انصاف کی بات کرنے کا۔ پھر 16 سے 22 تک پھر مہاراشٹرا میں وہاں پر امتیاز جلیل اور بہوجن ونچت اگاڑی کے امیدواروں کے تائید میں جلسے کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں پوری طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ انتخابی مہم چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر تقریر کر دینا بہت آسان بات ہے۔ آج آپ دیکھ رہے تھے کہ اکبر الدین اویسی کے چہرے پر تکلیف نمایاں تھیں، اور اس کے باوجود بھی قریب 1 گھنٹہ اکبر الدین اویسی نے ہم تمام کو مخاطب کیا۔ تو میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیے، ہم کیوں مہاراشٹرا کی علاقوں میں جا کر، کیوں کشن گنج جو یہاں سے 2000 کلومیٹر دور ہے وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی تو چیز ہوگی جو ہم کو کھینچ کر لے کر جا رہی ہے۔ وہ صرف وہ چیز ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ضد ہے کہ انصاف ملنا چاہیے ہوتے۔ میں اس جلسے کے ذریعے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر کل مجھے اکولا، بلڈانا، عثمان آباد، بیڑ اور لاتور کو بھی جانا تھا، کیونکہ یہاں الیکشن ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں جا سکتا۔ میں آج کے اس جلسے کے ذریعے اکولا کے رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہاں پر امیدوار میرے بڑے بھائی جناب پرکاش امبیڈکر صاحب ہیں، جن کا انتخابی نشان کپ اور ساسر ہے۔ میں اکولا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 2014 کی طرح انتشار کی کیفیت میں مبتلا مت ہوئیے۔ اکولا سے اگر آپ
बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त देना चाहती है। मैं अकोला के तमाम हमारे राय दहिंदगान से, बशमूल अक़लियतों से, हमारे दलित भाइयों से, कमजोरों से, गरीबों से, महिलाओं से, आदिवासियों से अपील कर रहा हूं कि प्रकाश अंबेडकर से बेहतर आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो आपकी आवाज को हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाएगा। और अगर प्रकाश अंबेडकर इंशाअल्लाह ताला, जिनका इंतखाबी निशान अकोले से कप और सासर है, वो कामयाब हो जाएंगे तो ये कामयाबी पूरे महाराष्ट्र के मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिदायत जो है वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो इंतशार पैदा करना चाहता है। हिदायत याफ्ता अकोला में वो है जो प्रकाश अंबेडकर के हक में अपना एक वोट इस्तेमाल करेगा। बुल्डाना से बलराम शिरस्कर साहब है, उनका भी इंतखाबी निशान कप और सासर है, जो बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। मैं बुल्डाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान के उन अगर 10 जिलों को निकाला जाएगा जहां पर दलित और मुस्लिम अक़लियत सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो बुल्डाना का नाम उसमें आएगा। मैं बुल्डाना के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि बलराम शिरस्कर साहब को कामयाब करिए ताकि आपके पार्लिमानी हल्के में न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि आपका पार्लिमानी हल्का तरक्की की राह पर गामजन हो सके। उस्मानाबाद से अर्जुन सलगर साहब उम्मीदवार है। मैं उस्मानाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप यहां पर अर्जुन सलगर को कपर सासर का निशान है, उनको वोट दें। उस्मानाबाद को आज मुझे किसी ने बताया, नहीं मालूम सच है या खबर सही है, कि हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पर जाकर आवाम से पूछते हैं कि क्या तुमको ओवैसी प्रधानमंत्री चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी सोच पर मैं छाई गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमको अपनी जबान से कहना ही पड़ रहा, मियां भाई का नाम तुमको लेना ही पड़ रहा मोदी। अब ये मियां भाई बोले तो इसको हिंदू मुस्लिम मत करो, जो पुराने शहर का उन्हें मियां भाई है। तो आप नहीं सुने तो गाना लाके सुनाया बच्चा मेरे को, साहब इसके 3 मिलियन हिट है। मेला अकबर की तकरीर से कंपटीशन कर रहा गाना ही। तो बहरहाल उस्मानाबाद की आवाम से अपील है कि अर्जुन सलगर साहब को वोट दें। बीड़ से प्रोफेसर विष्णु यादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान कप एंड सासर है, मेरी बीड़ के राय दहिंदगान से दरमंदाना अपील है कि वो अपना वोट जनाब प्रोफेसर विष्णु यादव साहब के हक में इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मैं लातूर से जनाब राम यादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान सीटी है, सीटी के निशान पर बटन दबाकर लातूर से जनाब राम यादव साहब को कामयाब करें। और अगर आप राम यादव साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो इंशाअल्लाह ताला 23 मई को नतीजे आएंगे, एक नई हुकूमत बनेगी, तो हमारे दंगर समाज से जो मजाक किया गया, जो दंगर समाज को धोखा दिया गया महाराष्ट्र के, कि उनको आदिवासियों के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने और एनसीपी ने भी कहा, मोदी ने भी कहा, महाराष्ट्र के फडणवीस ने भी कहा, और इलेक्शन में वोट तो हासिल कर लिया दंगर भाई बहनों का, मगर इसके बाद इनको नजरअंदाज कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला नई हुकूमत, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी हुकूमत बनेगी। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके दंगर समाज को इंसाफ दिलाएंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पहली जिम्मेदारी है कि अकोला से हमारे बड़े भाई जनाब बाला साहब को कामयाब करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी और अहम बात यह है कि कल बीजेपी का वो बंद करो, कल बीजेपी का इंतखाबी मंशूर आया
اور انتخابی منشور آنے کے بعد بڑی بڑی باتیں، کیا اس میں سنکلپ کچھ لکھے، بہرحال وہ اس میں انتخابی منشور آیا اور منشور میں حسب روایت وہی پرانے خاطر خان کے کھٹے ڈائلاگ، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ کیا لکھا ہے کہ آرٹیکل 370 کو ہندوستان کی دفعہ 370 کو ہٹا دیں گے، 35A کو ہٹا دیں گے، یونیفارم سول کوڈ ہندوستان پہ لاگو کریں گے، رام مندر کی تعمیر دستور کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ یہ تو بتاؤ، جس کا آپ نے کل ذکر بھی کیا کہ وطن عزیز میں جو کشمیر کے ہمارے پنڈت بھائی اور بہن اور خاندان کشمیر ویلی کو چھوڑ کر ہندوستان کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہے، آپ نے 2014 میں کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے، میں کشمیری پنڈت کو ویلی لے کر جاؤں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ نے اپنے 4.25 سال میں کتنے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر لے کر گئے؟ کیونکہ وزیر اعظم آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی کشمیر ویلی میں، جموں کشمیر ریاست میں، کتنے کشمیری پنڈتوں کو آپ لے کر گئے؟ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ پنڈت واپس آ کر کشمیر میں رہے، مگر یہ جو چوکیدار ہے یہ کشمیر کے پنڈتوں کو لے کر جانے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہے، یہ ناکام اس میں ثابت ہوئے ہیں۔ پھر موڈی کہتے ہیں، بی جے پی کہتی ہے کہ 370 نکالیں گے، ہندوستان کے وزیر اعظم 370 آپ نہیں نکال سکتے، یاد رکھو آپ 370 ایک برج ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان میں۔ آزادی جب ملی ہندوستان کو تو انگریزوں نے جو ہندوستان میں 200 سے زائد رجواڑے راجے تھے ان کو اختیار دیا، انگریزوں نے کہا کہ آپ بھی آزاد ہیں، آپ فیصلہ کر لو کہ کیا آپ ہندوستان میں جائیں گے یا آزاد رہیں گے۔ تو تمام بڑے بڑے پرنسلی سٹیٹس نے ہندوستان سے مرجر کا ایگریمنٹ کیا، مرجر کا ایگریمنٹ کیا، خود نظام دکن نے کیا، مگر کشمیر کے راجا جو تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، انہوں نے میری اس ریاست کشمیر میں یہاں کا ریاستی کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہندوستان کا بھی کانسٹیٹیوشن لاگو ہوگا، مگر ہمارا بھی قانون ہوگا یہاں پر۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ یقیناً آپ کے پاس انٹائر پولیٹیکل سائنس کے ایم اے کی ڈگری ہے، ہندوستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو آپ ہی ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ آپ، کیا 370 آپ نکال سکتے؟ جب 370 کو داخل کیا گیا ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم اس وقت جو لوگ کیبنٹ میں تھے کون تھے؟ آپ کے ہیرو، آپ کے آئیڈیل شیاما پرساد مکھرجی، جو بعد میں جن سنگھ کے صدر بنے۔ شیاما پرساد مکھرجی بھی نہرو کے کیبنٹ میں وزیر تھے۔ سردار پٹیل، جس کا آپ نے اتنا لمبا چوڑا اسٹیچو بنایا، وہ موجود تھے۔ ان سب کی دستخطوں کے ساتھ، ان سب کی منظوری کے ساتھ 370 آیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کی قابلیت، آپ کا انٹلیکچوئل لیول سردار پٹیل سے بڑا ہے، آپ کی قابلیت شیاما پرساد مکھرجی سے بڑھ کر ہے۔ جب انہوں نے اس کو مانا اور آپ کہہ رہے ہیں نکالوں گا، ارے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ 280 ایم پی آپ کے پاس جیت کر آئے،
کشمیر میں آپ نے محبوبہ کے ساتھ حکومت بنائی. آپ کیا 5 سال کیا کر رہے تھے؟ کیا کھا کے سو گئے تھے وہ؟ اب میں بولا بریانی، وہ تو دیکھو انہوں شروع کر دیے. پھر 5 سال کیا آپ سو گئے تھے؟ کیوں نہیں نکالے؟ 280 MP آپ کے پاس تھے، 370 نکال سکتے تھے، کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ مسٹر مودی، آپ ایک کشمیری پنڈت کے فیملی کو کشمیر نہیں لے کر گئے. 370 کا آپ پھر سے ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ جو 22% کا ہمیشہ کا بی جے پی کا ووٹر ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جاگو، خواب غفلت سے جاگ جاؤ. تمہارا یہ جو امیدوار ہے تم کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے جذبات کا مذاق اڑا رہا ہے. 35A نکالیں گے آپ، سپریم کورٹ میں جا کر آپ عرضی داخل کرتے ہیں اور ججوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مت سنیے، ابھی حالات بہتر نہیں ہے، مگر آپ اپنے انتخابی منشور میں 35A کو نکالیں گے. ارے مسٹر مودی، کب تک یہ ببر بھبکیاں دیتے رہو گے؟ تم خالی جملے بازی اور لفظی کرتے ہو، مگر جب کام کرنے کا وقت آتا تم وہاں سے ایسے پیچھے بھاگ جاتے ہو. اس سے اندازہ ہوتا کہ ہر بات آپ کی جھوٹی ہوتی ہے. پھر کہا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں گے ہندوستان میں. مسٹر مودی، چیلنج کر رہا ہوں، لاؤ بناؤ یونیفارم سول کوڈ. کیسا بنتا بتاؤ ہم کو. آپ کی حکومت نے لا کمیشن کو جا کر کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لا کمیشن کو بھیجایا تو لا کمیشن نے لکھ کر دے دیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نہیں بن سکتا. میں نے لا کمیشن کو مجلس کی طرف سے لیٹر لکھا اور لا کمیشن کے جو چیئرمین تھے، جو سپریم کورٹ کے جج تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں میتاکشا اور دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہے، جس طرح مسلمانوں میں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی ہیں اور شیعہ ہیں. میں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس دیا بھاگا اور میتاکشا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ کیا ان دونوں میں الگ الگ طور طریقے نہیں ہیں؟ جائیداد کے، شادی کے طریقے نہیں ہیں؟ آپ بتاؤ کیا یہ راضی ہو جائیں گے؟ میرے بھائی، ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیسا کریں گے آپ؟ ہندو میرج ایکٹ ہے، اگر میں کھول کھول کے بولوں گا تو پھر تم اس کا جواب نہیں دو گے. آج آپ صرف ہم کو ہمارے کلچر سے محروم کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی بات ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کرتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ آرٹیکل 44 کا ان کو ایک خط چڑھا ہوا ہے. جیسا ان سے ہم پوچھتے بتاؤ دیا بھاگا اور میتاکشا اسکول آف تھاٹ کا، تو آپ ٹی وی پر دیکھو ان کے چہرے کا رنگ چلے جاتا. کئی مرتبہ ٹی وی پروگرام کے بعد ان کے بڑے بڑے قائدین نے مجھ سے پوچھا کہ اویسی صاحب، آپ کو اتنا علم کیسا ہے ہمارے بارے میں؟ میں نے کہا جیسا آپ ہمارے بارے میں علم رکھتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں. یہ مت سمجھو آپ کہ خالی پڑھنا لکھنا آپ کو آتا. یقیناً میں بھی تھوڑا تھمز اپ ہوں، مگر کمپلیٹ تھمز اپ نہیں ہوں وزیر اعظم کیسا. کونچم میں بھی لندن کی ڈگری لے کے آیا. آپ نہیں کر سکتے یونیفارم سول کوڈ؟ نہیں کرو، کر کے بتاؤ. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں نارتھ ایسٹ میں یہ بات کرے کہ بولتے مسلمان ان کی غربت کا راز انہوں بہت بچے پیدا کرتے، ان کے پاس 2 بیویاں ہیں. آخری سینسس ہوا تھا 1971 میں، آخری سینسس ہوا تھا کہ کس کے پاس ایک سے بڑھ کے جورو ہے. بیوی بولے تو نہیں سمجھیں گے، حیدرآباد میں جورو بولتے ہیں. 71 میں سینسس ہوا تو سینسس میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمین کے پاس ایک سے زیادہ جوروا ہیں. لے کے آؤ، انکار کرے تو میں لاتا ہوں، تھوڑا پڑا ہوا ہوگا. 71 میں ہوا
ارے اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ان کو بیوی بولتے، اور جب دوسرے کرتے تو انہوں رکھیل بولتے اس کو. یہ فرق ہے. ہم بیوی کا مقام دیتے اور جو ہم پہ تنقید کرتے ان کے پاس بیوی کا نہیں، مسٹرس کیپ کا مقام دیتے ہیں. اور کتنا بولوں، آپ کی جورو ہے ہی نہیں، ہمارے پہ فکر ہے. یونیفارم سول کوڈ، اور پھر آپ دیکھیں گے اس میں کہا گیا کہ خواتین کی سرکشا کی گارنٹی میں لیتا ہوں. خود کے گھر کی نہیں لی، ہمارے گھر کی لیتے. جب لال بہادر اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے بولے جو مسلم مہیلا ٹرپل طلاق سے پریشان ہے میں ان کے ساتھ ہوں. ارے پیارے، پہلے گھر کی فکر لو، پہلے گھر میں چراغ کرو، بعد میں مسجد میں کرو. گھر ویران، گھر سنسان، گھر خالی، گھر میں کوئی آواز نہیں، اور ہمارے گھر میں پکار ہے، جشن ہے، کوہرام ہے، رحمت ہے. آپ اس کو ختم کرنا چاہتے. اب آپ بتائیے کیا بات ہے کہ ٹرپل طلاق کی فکر. کل ان کے مینیفیسٹو سے ظاہر ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کتنے مسلمانوں کے مسائل کے ہمدرد ہیں. ہندوستان کا آئین، یاد رکھو آپ، مذہب پہ چلنا ایک بنیادی حق ہے. کلچر کا تحفظ کرنا ایک بنیادی حق ہے. آرٹیکل 29، آرٹیکل 25، آرٹیکل 19، مساوات، ایکوالٹی ہندوستان کے آئین میں. اب آپ دیکھو مودی کے انتخابی منشور میں کیا ہے، ٹرپل طلاق میں انصاف دلائیں گے. مگر جب کیرلا کی سابری مالا کا وہ مندر ہے، سال سے کم اگر کوئی خاتون رہی تو نہیں جا سکتی مندر میں. مودی بول رہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کریں گے دستوری طور پر. یعنی نریندر مودی کا جو عقیدہ ہے، جو آستھا ہے، ان کی آستھا اور میری جو آستھا شریعت میں ٹرپل طلاق میں، وہ کہہ رہے کہ نہیں، وہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ تمہاری آستھا ہوگی اور میری آستھا نہیں رہے گی؟ جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے آئین میں کلچر ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اگر ہم حنفی ہونے کے ناطے طلاق دیتے تو میرے کلچر کا حصہ ہے، وہ کلچر کا حصہ ہے. مگر وزیر اعظم اور بی جے پی ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے. پھر ان کا ایک اور منشور میں ایک اور بات کہ ہم مندر بنا دیں گے. ارے تم کتنا جھوٹ بولتے یار. کم سے کم رام کے اس عظیم نام پر تو جھوٹ مت بولو. مندر بنا دیں گے، کب بنائیں گے وہ نہیں بتائیں گے. کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میڈییشن کا ٹائم ختم ہوگا 24 اپریل کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کانسٹیٹیوشنل طریقے کو اختیار کریں گے. پہلی مرتبہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی بھی کیس میں پارٹی نہیں بنتی. نریندر مودی کی حکومت اور یوگی آدتیہ ناتھ کی بی جے پی کی اتر پردیش کی حکومت اس کیس میں پارٹی ہے، پارٹی بن جاتی ہے جو غیر واجبی ہے. حکومت کا کام نہیں ہے ڈسپیوٹ میں آنا، مگر جا کر کہتے ہیں وہ جو بڑھ کے زمین ہے وہ دے دو وہاں شروع کر دیں گے. آپ بتائیے، ارے تم نے ہندوستان کے آئین کے اوپر حلف اٹھایا، کم سے کم اس آئین کا پاس و لحاظ تو رکھو جو کہتا ہے کہ تم سب کو برابر کی نگاہوں سے دیکھو گے. اگر کوئی مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، دلت ہوگا، تو تم سب کو برابر دیکھو گے. مگر نہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم ایک آنکھ کمزور ہے ان کی، وہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہی آنکھ سے ان کو نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟
RSS کی آئیڈیالوجی، میں کیسے گولوالکر کے خواب کو پورا کروں، میں کیسے ساورکر کے اس تھیوری کو، اس ساورکر کی کتاب کو کیسے عملی جامع نامہ پہناؤں، میں کیسے جورس کو اور ان کے RSS کے ذمہ داروں کے ان خوابوں کو پورا کروں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں ہندوستان کے آئین کو لے کر تم سے لڑ رہا ہوں، اور تم ساورکر اور گولوالکر کی آئیڈیالوجی لے کر ہندوستان کی اس خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کیا یہ ملک، دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے ہندوستان میں کہ جہاں پر شادی کے طریقے مختلف ہیں؟ 100 کلومیٹر پر جائیے، شادی کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ کوئی گلے میں منگل سوتر باندھتا ہے تو کوئی آنکھ کے اطراف پھرتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ بتائیے کیا یہ ملک، ایسا ملک دنیا میں نظر آئے گا؟ مگر مودی اور RSS یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک مذہب رہے، یہاں پر ایک آئیڈیالوجی رہے، اس ملک کے تمام دیگر مذاہب ختم ہو جائیں، دیگر مذہب کے ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں۔ اسی لیے یہ ہر ایک کو اینٹی نیشنل اور ہم کو الزام لگایا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل جو آسام میں واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے کو۔ آسام میں شوکت علی ایک 70 سالہ بوڑھا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شوکت علی، 70 سال کی عمر ہے، 35 سال سے وہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں آسام میں۔ آسام میں گائے کشی پر پابندی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لوگ گائے کھاتے ہیں، وہاں پر نارتھ ایسٹ میں کھاتے ہیں۔ مگر کل کیا کیا گیا؟ شوکت علی کو پکڑ کر روڈ پر، کچڑ ہے، جوتے مارے، شوکت علی کو خوب مارا اور پیٹا، اور اس لیے مارا اور پیٹا کہ تو نے کیسے بیف کو بیچا۔ اس کے بعد شوکت علی کو چہرے پر داڑھی ہے، غریب ہے، اس کے منہ میں سور کا گوشت ڈال کر اس کو کھلایا گیا، سور کا گوشت ڈال کر کھلایا گیا۔ بتاؤ آپ کون ہے، کس کی حکومت ہے مودی؟ تم عثمان آباد میں اویسی کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا رہے ہو، مگر جہاں تمہاری حکومت ہے، تمہارا چیف منسٹر ہے، وہاں پر شوکت علی کو مار کر، جہاں پر گائے کشی کی پابندی کا قانون نہیں ہے، شوکت علی کو مار کر تمہارے لوگ، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مارنے والے مودی کو چاہنے والے تھے، مار کر شوکت علی کے منہ میں سور ڈال کر کھلایا اس کو۔ اور شوکت علی کا ویڈیو دیکھو گھر جا کر، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے کہ میرا ایمان غارت ہو رہا ہے۔ مجمع گھیرے میں لے لیا شوکت علی کو، کچڑ میں لٹ پٹ۔ آپ ایک بے بس آدمی کے چہرے کو دیکھو، شرم محسوس ہوگی آپ کو بعزت ہندوستانی کے، کہ یہ میرا ملک جس کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کروایا، جس کے انگریزوں کے خلاف ہمارے علماؤں نے جہاد کا عظیم فتویٰ دیا، دلی سے لے کر موجودہ پاکستان کی روڈ کے ڈھال اور پیڑ پر ہمارے علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ کالا پانی کی سزا علامہ فضل خیر آبادی نے کاٹی، ریشمی رومال کی تحریک پر ہمارے جہیت علماء اکابر مالٹا میں جیل میں رہے، اسی لیے کہ تم ایک داڑھی والے کو اس کے منہ میں سور ڈال کے کھلاؤ گے۔ ارے تم تو انگریزوں سے بدترین ہو گئے BJP والوں، کہ تمہاری حکومت ہے اور تم نے ایک مظلوم غریب کو اس طرح کیا۔ میں آج کے جلسے سے ان تمام ہندوستانیوں کو جن کو ہندوستان پر ناز ہے، جس طرح مجھے ناز ہے، جس کو وطن عزیز پر فخر ہے، جس کو ہندوستان کے چپے چپے سے محبت ہے، جس طرح مجھے ہے، جس کے ہندوستان کے تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جو ہندوستانی جن گن من سن کر اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو ہندوستان کے ترنگے کو لہراتا ہوا دیکھ کر ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، جو ہندوستان کے سمویدھان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہندوستان میں انصاف ہوگا۔ میں ہندوستانیوں سے آج سوال کر رہا ہوں،
کیا اس کے باوجود بھی آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ اس کے باوجود بھی کہ ایک داڑھی والے کو گوشت کے نام پر مارا گیا اور سور کھلایا گیا، آج ہم کو سور کھلایا جا رہا ہے، یاد رکھو کل تمہارے حلق میں تیزاب ڈالا جائے گا۔ اگر آج وہ ہندوستان سے محبت کرنے والے نریندر مودی اس کی بی جے پی آر ایس ایس کو نہیں ہرائیں گے تو یاد رکھو آج مجھ سے کیا جا رہا ہے، کل تم سے کیا جائے گا، اور اس وقت تم یہ نہیں کہنا کہ کاش ہم اویسی کی بات کا یقین کر لیتے۔ یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائی، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور آسام میں کتنی آبادی ہے مسلم اقلیت کی؟ 32% آبادی ہے۔ میں کل رات سے نہیں سو سکا، ویڈیو دیکھا رات میں جلسے کو جانے کے بعد، وہ شوکت علی، وہ ضعیف 70 سال کا بوڑھا، اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں پکار کر ہندوستان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی کوئی مجھے بچائے گا نہیں بچائے گا۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی ہندوستان کے ہندوستانیوں کو، ان کا جگر اگر ان کے تمہارے سینوں میں دل ہے تو ہم یقیناً مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم سور کھلاؤ، تم تیزاب میرے گلے میں ڈال دو، تم جلجلاتی آگ میں مجھے پھینک دو، مگر یاد رکھو ہندوستان کا آئین جس کو امبیڈکر نے بنایا مجھے اجازت دیتا ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، میں کہتا رہوں گا، میں مر جاؤں گا مگر دین کا سودا نہیں کروں گا، کیونکہ ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ شرم کرو بی جے پی والوں، شرم کرو، تمہاری حکومت، تمہارا چوکیدار، تمہارا چیف منسٹر اور ایک بے بس غریب کو کچڑ میں ڈال کر تم مارتے ہو، شرم آتی ہے مجھے بحیثیت ہندوستانی کے۔ اور اب تو ایسا ہو چکا ہے، اچھا ایک ویڈیو آیا، ہر مہینے میں آپ دیکھ لو، 4.25 سال میں ہر مہینے میں ایک ویڈیو نکلتا۔ ان کی سازش کیا ہے؟ ایسا ویڈیو نکالو، پورے آسام میں ڈر پیدا کر دو، فساد نہیں کریں گے آج کل، مار کر ڈرا کر ویڈیو نکالتے تاکہ دیکھنے والوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ میں آسام کے آسامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کے دل میں شوکت علی سے انصاف کی تمنا ہے تو اس آگ کو بھڑکاؤ، جمہوریت میں آؤ اور آسام سے بی جے پی کو ہراؤ، آپ نکالو اس نفرت کو۔ کیا بات ہے کہ جب سے مودی وزیر اعظم بنے اس وقت سے جس کا ذکر اکبر نے کیا کہ ہجومی تشدد میں مارا گیا ہم کو، ہندوستان کے وزیر اعظم، جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی نا تو سب سے پہلے لکھا جائے گا کہ مودی was responsible in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of Gujarati Muslims۔ جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی مسٹر مودی as a prime minister لکھا جائے گا کہ this was the only prime minister in the annals of the great nation like India who in his prime ministership allowed this mass lynching to go on because of his active support۔ یہ تم ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہو، تم جب سے وزیر اعظم بنے ان تمام بدماشوں کی، ان چوروں کی، ان حیوانوں کی ہمتیں بڑھ چکی ہے۔ لوگ بولتے انگریزی میں کہ نہیں یہ فرنج ہے، یاد رکھو یہ فرنج نہیں ہے، یہ اصل کھلاڑی ہے۔ اگر آج تلنگانہ میں کوئی ہمت نہیں کرتا، کیوں کرتا؟ کیسے کرے گا؟ اس کو معلوم کہ یہاں پر سیاسی شعور ہے، یہاں پر ایک حکومت ہے، ایک چیف منسٹر ہے اور مجلس اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ آسام میں میرے بھائی 25% مسلم اقلیت ہیں اور ایک بے بسی کا یہ عالم، شرم آنی چاہیے۔ ویسے تو ہندوستانی ہمارا سر شرم سے جھکنا چاہیے۔ آخر کب آپ اٹھیں گے؟ نکلو اس مودی کے اس مایا جال سے، بچا لو ہمارے ملک کو۔ یہ ملک مودی سے بڑا ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ واقعات ہوتے جائیں گے اور تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو اویسی یہ بتاؤ کہ مسلمان ریڈیکلائز کیوں ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کوئی کیا چڑیا پہن لے گا؟
کوئی نوجوان اس شوکت علی کی بے بسی کو دیکھ کر چڑیا پہن لے گا؟ کو کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا نانا ہوگا؟ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے اس طرح سے بے عزتی؟ ایک غیور مسلمان کو آپ نے اس کے منہ میں سور ڈالا، شرم کرو۔ اور آج آپ بولتے ڈی جی پی وہاں کا آسام کا کہتا ہے ایکشن لیں گے۔ ارے تمہاری وردی پر اگر کیچڑ کا ایک دھبا پڑ جاتا ہے تو تم اٹھا کر اس غریب کو ایک ایک مہینہ جیل میں ڈال دیتے ہو، اور یہاں پر کیچڑ میں مار کر گرا کر مارا گیا، سور گرایا گیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کنڈیم نہیں کریں گے، دیکھنا آپ نہیں کریں گے، اپنی تقریر میں ذکر نہیں کریں گے، اس کا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ان لوگوں کے تعلق سے ڈر پیدا کرو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم یاد رکھو، ہندوستان کے سے 56 الیکشن آئیں گے، مگر وطن عزیز کا جو اتحاد ہے نا وہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ یہ اتحاد جو ہوتا ہے وزیر اعظم، یہ انسان کے جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو کوئی ٹیلر نے ٹاکا نہیں مارا، یہ دلوں کو جوڑنے کا کام برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور آپ دلوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ جوڑنے کے قائل نہیں ہیں مسٹر مودی، آپ توڑنے کے قائل ہیں۔ افسوس کا مقام میرے بھائی، یہ واقعات ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ میڈیا میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے میڈیا میں۔ ہم ہی پکار لے رہے، ایک دیوانہ حیدرآباد سے پکارتا ہے، لوگ پوچھتے کہ پکارا انہیں حیدرآباد کی شیروانی؟ ہاں میں نے پکارا، میں اس لیے پکارتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، اور اگر شوکت علی کی جگہ اگر کوئی رام نام کے بھی شخص کو تم مار دے تو میں اسی طرح بولتا اس کے بارے میں اسی طرح مذمت کرتا، کیونکہ کسی کو بھی مارنے کا حق کسی کو اختیار نہیں ہے میرے بھائی۔ ہندوستانی کو کوئی نہیں مار سکتا، ملک میں قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آئی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، کورٹ ہے، کس لیے ہے پھر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میڈیا تو مودی کی چمچا گیری میں لگی ہے ماشاءاللہ۔ ان کا انٹرویو ہوا، چینل پر ایک دو لوگ بیٹھے، محترمہ نے سوال کیا، مودی جی آپ روزہ ہیں؟ تو بولے ہاں میں سال میں 2 مرتبہ رہتا ہوں، ابھی روزہ ہوں۔ اور آپ کچھ بھی نہیں پیتے کھاتے؟ نہیں، خالی پانی اور پپیتا کھاتا ہوں۔ یعنی یہ سوال ہے؟ یہاں پر صحافی بیٹھے ہیں، ذرا سوچو آپ میرے سے کیسا سوال کرتے ہیں۔ اب دارالسلام آ کر 5 منٹ کا انٹرویو لیں گے، 5 منٹ کے انٹرویو میں 14 منٹ آپ کے بھائی کیسے ہیں، کیا کر رہے ہو انہوں؟ مگر مودی سے جب بات آئی آپ روزہ رہتے، انہوں کیا بول رہے؟ نہیں میں خالی اس میں پانی پیتا ہوں۔ پورا دیش کو تم پانی پلا دیے، برباد کر دیے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نام پر، یہ صحافت ہے؟ اور پھر محترمہ سوال کر رہی ہیں، نہیں مجھے پوچھنا تو پڑے گا آپ سے، آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کیا ٹانک پیتے آپ؟ انہوں ٹانک مار دے، مودی ٹانک ماسٹر ہے خود۔ آپ دیکھو میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کیا ٹانک پیتے؟ مجھے پوچھنا پڑے گا مودی جی، ٹانک کون سا پاشا؟ کمپاؤنڈر تو بند ہو گئے ہمارے پاس، کمپاؤنڈر تو بند ہو گئے، چاکنا بھی نہیں ملتا، آپ تو کھاتے بھی نہیں، وہ ٹانک پیتے۔ تو میں کسی کو بولا، بولے کیا صاحب آپ کل ملک پیٹ میں ایسا بول دیے؟ میرا ٹانک نہیں معلوم تم کو؟ بولے کیا؟ میرا ریڈ بل، گیٹوریڈ، کچھ بھی ہو سکتا نا پاشا۔ آپ بتائیے، سوال کریں گے ایسا؟ اچھا حیرت کی، آپ دیکھو انٹرویو بڑا مزے کا، وقت خراب کرنا ہے، رات میں سونے سے پہلے نیند آنا ہے تو نیند کی گولی نہیں کھانا، متروں کو دیکھے تو نیند آتی، گھرا کے مار دو۔ اچھا ان کو سوال کرے تو مودی صاحب اتنا شرما رہے، ایسا دکھ رہا کہ کوئی نیا شادی ہو کے سسرال گیا تو لوگ کھاؤ نا، کھا تو ارے لوگ کھاؤ نہیں، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بتاؤ آپ۔ سوال ان سے ایسا کر رہے ہیں آپ، اور ہم ٹی وی پہ جاتے
تو پورا ایسا دکھتا کہ توپ لگا کر مارتے، اور ہم جو ہے ٹھہرے ہوئے مارو کتنا مارتے دیکھیں گے، تم 10 مارو محمد علی کے لے کا آخری شاٹ ہم مارتے۔ اب دیکھو یہ سوال کریں گے اور شرما رہے، وزیر اعظم سے سوال کر رہے یا کوئی چھوٹے بچے سے کر رہے 12-13 سال، کیا ہے حضرت؟ ارے اویسی صاحب اگر ایسا نہیں پوچھے تو انہیں جینے نہیں دیتا۔ میرے بھائی ملک بڑا ہے یا موڈی بڑا ہے؟ ہم آزادی اس لیے حاصل کیے تھے کہ ہم ملک کو مضبوط کریں گے۔ امبیڈکر نے سمویدھان آئین اس لیے بنایا تاکہ ہر ایک کو اظہار خیال کی آزادی ہو، اور ہندوستان میں اظہار خیال کی آزادی ایک بنیادی رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میڈیا ہمارا جمہوریت کا چوتھا پلر ہے، اور اگر آپ ایک شخص سے ڈر جائیں گے تو یاد رکھو، جیسا انگریزی میں کہتے پاور از ناٹ ایٹرنل، کل کوئی اور بنے گا تو کل کچھ اور کرے گا تو کیا آپ ناچیں گے؟ ارے آپ کو تو ہمت سے کام کرنا چاہیے۔ سبق لو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اس رپورٹر کا جس نے کھڑے ہو کر ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پہ سوال کرتا جا رہا تھا۔ ٹرمپ انکار کر رہا تھا، وہ پوچھتا جا رہا تھا۔ کیا وہ کبھی نظر آئے گا؟ کیا آپ کبھی ایسا کریں گے؟ یہ ایسا وزیر اعظم ہے جس نے 4.25 سال میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی، ایک پریس کانفرنس نہیں کرے۔ اچھا یہ ٹی وی والوں سے میری گزارش ہے، ارے بھائی ریجنل لیڈرز ہیں نا، ان کو بلاؤ، کے سی آر ہے، ممتا ہے، پٹنائک ہے اڈیشہ کے، ان کو بلا کے انٹرویو لو نا۔ نہیں، ان کو بھی نہیں لے سکتے، لیے تو انہوں ناراض۔ ارے انہوں کون ہے بھائی؟ انہوں 56 موڈی آئیں گے چلے جائیں گے، ہندوستان میں انشاءاللہ ملک باقی رہے گا، مگر ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی۔ آج ایسی اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں جمہوریت پر، اور لوگ بولتے یہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، میرے مرحوم باپ کی دعا میرے اور اکبر کے ساتھ ہے اور رہے گی، میری ماں کی دعا، میرے جماعت کے رفقا کا محبت، ان کی بے نفسات میرے ساتھ ہے، اہل دل کی دعائیں ہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج الحمدللہ ایک جماعت کا رکن کامیاب ہو کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جاتا ہے، مگر زبان کے اوپر کوئی لگام نہیں ہوتا جب سچائی اور انصاف کی بات آ جاتی ہے۔ میں نے اپنے زندگی کے لیے مرحوم قائد سالار ملت سے جب میں مل کر دلی جا رہا تھا تو سالار نے مجھ سے ایک ہی بات کہی، ایک بات یاد رکھو، بیٹھو، دلی بڑی چکنی جگہ ہے، پیر جلدی پھسلتا، اور سالار نے مجھے بلا کر بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے مرحوم والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں یاد رکھو، حکمت کے نام پر کبھی بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا۔ مرحوم قائد نے سکھایا کہ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا، اور ڈرنا اور گھبرانا نہیں کسی سے، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنی بات کو رکھو۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نے نریندر مودی کے بارے میں کچھ کہا تھا، کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر آ کر مجھ سے کہے کہ اپنی الفاظ کو واپس لے لو۔ میں نے حیدرآباد کو فون کیا، پوری تفصیل سنائی، تو سالار نے کہا یاد رکھو، اگر تم اپنے الفاظ کو واپس لو گے تو تم حیدرآباد میں قدم نہیں رکھنا، اور حشر کے میدان میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہم کو سکھایا گیا، یہ ہم کو بتایا گیا، تو ہم ظالم کی طاقت کو نہیں دیکھتے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی شان و شوکت کو ہماری آنکھوں میں نہیں دکھتا، ان کی طاقت، ان کی عظمت ہماری آنکھوں میں ہی ہے، اس لیے کہ جس کی آنکھوں میں مدینے والے کی عظمت ہے، یہ وزیر اعظم کی طاقت اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں محسوس ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے اتحاد المسلمین کا مزاج ہے کہ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے تو کم سے کم آواز اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کو ووٹ اس لیے ڈالتے کہ میں جا کر گنگوں کی طرح وہاں نہیں بیٹھوں۔ اگر آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ جاؤ اسد میاں، جاؤ اسد الدین اویسی، جاؤ میرے بھائی، جاؤ میرے بیٹے، جا کر آواز اٹھاؤ،
پکارو، ہلچل مچا دو، دھوم مچا دو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ سرزمین حیدرآباد پر جینے والے لوگ گونگے نہیں ہیں، دل والے ہیں، مت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ایماندار ہیں اور لڑنے والے ہم لوگ۔ اسی لیے تم کو ووٹ ڈالتے نا، دوسروں کی طرح جا کر یس سر نو سر ہاتھا بن کے سر جھکا کر، ارے آئے کئی کا سر جھکانا، کئی کا ہاتھ بننا۔ جمہوریت میں سب برابر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، یہ آپ کی آواز ہے، اسد الدین اویسی کی آواز نہیں ہے۔ یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے والی آواز ہے، یہ آپ کی بے خوف آواز ہے، یہ آپ کی سیاسی سوچ کی آواز ہے۔ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی برسوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو مقام حاصل ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مسائل، مشکلات اٹھائے، تب جا کر یہ مقام ہم کو ملا ہے۔ اللہ ان تمام مرحومین کی خبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے آج ہم کو موقع دیا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم آ کر اپنے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں۔ جب مجلس شروع ہوئی میرے بھائی، کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کا ایک نمائندہ جائے گا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ خواب ضرور دیکھا تھا، مگر یہ بھی انہوں نے محسوس کیا تھا۔ عبد الواحد اویسی نے پکار کر کہتے تھے اپنے جلسوں میں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری نمائندہ پارلیمنٹ میں ہوگا۔ آج اللہ کا کرم ہے میرے بھائی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے ٹی وی کے بڑے بڑے مشہور اینکر حیدرآباد کو آ کر کہتے ہیں کہ اسد صاحب آپ کی انتخابی مہم میں ہم کو دیکھنا ہے، انٹرویو لینا ہے۔ ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر آج اسد الدین اویسی کی پہچان ہے تو آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی سوچ کی وجہ سے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور یقیناً میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ان بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو دیکھا، جنہوں نے میرے والد مرحوم قائد سالار ملت کو دیکھا، میں ان بزرگوں سے، ان ہمارے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر میرے لیے دعا کریے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر ہے۔ آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے اس کام میں کامیابی دے دے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری جان کی حفاظت کی دعا مانگیے، یقیناً مت مانگیے، کیونکہ مجھے جانا ہے، ایک دن مجھے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ بس میں یہی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کریے کہ میں جو ذمہ داری اللہ مجھے دیا ہے، میں اس ذمہ داری کو صحیح طرح نبھا سکوں۔ کل حشر کے میدان میں جب مجلس کے مرحومین کھڑے ہوں گے تو میری نگاہیں شرمندہ نہ ہو جائیں ان کو دیکھ کر۔ میں اگر جو کچھ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ میں کسی غیر مسلم کے خلاف تھا نہ کبھی رہوں گا، میرے دل میں کسی غیر مسلم سے کوئی نفرت تھی نہ کبھی رہے گی۔ یقیناً میں مسلمان ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری جدوجہد آپ کے سامنے ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ملے، ہمارے نمائندے کامیاب ہوں۔ تو میری بزرگوں سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی، نہیں معلوم کہ کتنا وقت مجھے اکبر کو اس دنیا میں ملے گا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجلس کو آپ کو آباد رکھنا ہے۔ یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، تم آج ایک دیوانے کی آواز سن رہے ہو، یاد رکھو، اس کو اپنے دل و ذہن میں ایک خزانہ سمجھ کر رکھ لو۔ یہ جماعت تمہاری طاقت ہے، تمہاری دولت ہے۔ تم میری ذات کا ساتھ مت دو، اپنی جماعت کا ساتھ دو۔ بتا دو ساری دنیا کو، ہندوستان کے ان غریب اور مظلوموں کو، دلتوں کو، غریبوں کو، آدیواسیوں کو، جو آج حیدرآباد کے الیکشن پر بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے مختلف الیکشن ہیں، مگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد سے ہمارا نمائندہ کامیاب ہونا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے پیغامات، محبت بھرے پیغامات
ہم کو ملتے ہیں، ہر آدمی دعا کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے اسد صاحب میں جدہ میں لیبر کی ڈیوٹی کرتا ہوں ایئرپورٹ کے اوپر، میں آپ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے میں مدینے میں نوکری کرتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جا کے آپ کا سلام عرض کر کے آیا. ہمارے ایک دوست ناصر ہیں، وہ عمرہ کرنے چلے گئے اور جا کر بولے کہ میں مکے میں ابھی دعا کر کے نکلا ہوں. میرے بھائی میں اس محبت کا مستحق نہیں ہوں، یقیناً نہیں ہوں، مگر اللہ نے آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دی. یہی سب سے بڑا کامیابی. یہ اس لیے ہوا کیونکہ برسوں سے محنت کی گئی. عبد الواحد اویسی، ان کے ساتھ وہ ذمہ داران جو جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے، سالار ملت نے اپنی زندگی کو پورا وقف کر دیا. سالار کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ. میں اور اکبر مل کر بھی سالار نہیں بن سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی جگہ پر مرحوم قائد کا تعزیت کا جلسہ ہو رہا تھا تو پاشا قادری نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسد اور اکبر مل بھی جائیں تب بھی سالار کیا 20% بھی نہیں بن سکتے. میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے. ہم کو اپنے ووٹ کے ذریعے حیدرآباد کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ کے ان 16 پارلیمانی حلقوں سے ہم کو ٹی آر ایس کو کامیاب کرنا. بڑی تکلیف ہوئی موڈی کو، اچھا ہوا خوب جلی اس کی. اب کدھر کا حصہ جلا نہیں پوچھنا میرے سے، سمجھ گئے نا؟ جلی تو جلی مگر اس لیے بولے اسپیڈ بریکر. موڈی متروں، حیدرآباد ہے، یہ فرخندہ آباد ہے. یہ حیدرآباد جس کو حیدر کرار سے نسبت ہے، یہاں پر بہادری جس کو حیدر کرار سے نسبت ہے انہیں ہی دوڑتا، دوسرے کو ہم دوڑنے نہیں دیتے. ہمارے بزرگ کیا بولتے ہیں، میاں انہیں بہت زیادہ بھاگ رہا، ذرا پیچھے پکڑو اس کے، بہت زیادہ بھاگ رہا انہیں. آپ دیکھو، آپ بزرگ لوگ بیٹھتے ایک چائے کا گھونٹ لے کر گھورتے، اس کو بات کرتے، بعد میں پیالی رکھ کے بولتے پاشا انہیں بہت دوڑ رہا، ذرا ہلو کرو رفتار اس کی. موڈی صاحب ہم اسپیڈ بریکر کیوں ڈالتے معلوم آپ کو؟ کیونکہ محلے کے بڑے آ کے بولتے میاں یہ بچے اسکوٹراں بہت تیز چلا رہے. اب آپ بچے ہیں کیا، مگر آپ کو روکنا ضروری ہے. ہندوستان کے آئین کو اگر بچانا ہے، بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو پورا کرنا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے جو سوچ دی تھی، کیا کہا تھا مولانا نے؟ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر مولانا کے مشہور تقریر کے کلمات کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی گزار رہے ہو، تم اگر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی تمہیں نہیں بھگا سکتا. ہم نہیں بھاگیں گے، ہم یہی رہیں گے. ہندوستان ہمارا وطن ہے، یہ سرزمین حیدرآباد ہے، جس کی اس سرزمین کو مبارک زمین اس لیے کہتے کیونکہ یہاں پر یحییٰ پاشا ہے، یہاں پر عبداللہ شاقی ملا ہے، محدث دکن ہے، یہاں پر شیخ جی حالی ہے، یہاں پر بابا شرف الدین ہے، یہاں پر حضرات یوسفین ہے، مراد شاہ ہے. ارے میرے بھائی تم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر الیکشن کے دن کس کا دن ہے؟ 11 تاریخ شعبان کے دن کیا ہے؟ امام زین العابدین کی ولادت کا دن ہے، امام سید سجاد کی ولادت کا دن ہے. اس سے پہلے حضرت عباس کی ولادت، اس سے پہلے امام حسین کی ولادت. تو سن لو ظالموں، ہمارے ہاتھ میں حسینی پرچم ہے، ہم حسینی لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور ظالموں کے ظلم سے اس ملک کو بچائیں گے. وقت کے عزیزوں یاد رکھو، 23 تاریخ کو تمہارا آخری دن ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ایک نئے طریقے سے، جہاں پر غریبوں سے، دلتوں سے، مظلوموں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے انصاف ہوگا. میرے بھائی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر پتنگ کو بٹن دبائیے. سکندرآباد میں ٹی آر ایس کو اور موڈی، ابھی ٹائم ہے نا، میں سمجھا سکتا ہوں.
15 मिनट 15 मिनट याद आया? हाँ, पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पीछे बैठने वाले बोल रहे हो 15 मिनट। हाँ, अभी असर की अज़ान होते कि बंद कर दे। आखिरी पॉइंट, मोदी साहब बोले, मोदी साहब नोटबंदी करे, 500,000 की नोट गायब करे, याद है ना आपको? याद है? नुकसान हुआ नहीं हुआ? नुकसान हुआ? बोलो भाइयों बहनों, नुकसान हुआ? ऐसा पूछना पड़ रहा आपको। तो इन्हों क्या बोले, मैं 500 की 1000 नोट गायब किया, मजाक उड़ाया गरीबों का। तो बोले कैशलेस करता हूं सबको, कैशलेस। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी सून गोइंग टू बी एक्स प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। वेरी गुड। इन्हों क्या 100% यस। गाड़ी में 16 और दूल्हे भाई घोड़े पे जाएंगे दिल्ली को, नो प्रॉब्लम। इन्हों क्या बोले कैशलेस। मिस्टर मोदी, ये 8 करोड़ किसके पैसे थे पाशा? कल 8 करोड़ पकड़े गए इनके। कितने पकड़े गए? 8 करोड़। 100 लाख का 1 करोड़। बोलना पड़ता उन्होंने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है उन्होंने। हाँ, टॉनिक पीते तो बोलना पड़ता। मैंने बोला, मैडम बोले 8 करोड़ रुपये। ये 8 करोड़ रुपये हैदराबाद में इस्तेमाल करने के लिए थे मिस्टर मोदी। कैशलेस, कैशलेस बोले आप। जाके देखो आप, पेपरलेस, सीमलेस वेबसाइट है कैशलेस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपको 8 करोड़ किस लिए 8 करोड़ थे मिस्टर मोदी? ये डिजिटल इंडिया है, ये कैशलेस इंडिया है। आपने तो 500 की 1000 की नोट इसलिए खत्म की कि ब्लैक मनी खत्म कर दूंगा, मगर आपकी पार्टी के पास 8 करोड़ रुपए इंडियन बैंक के हैं। तो मालूम हुआ कि शेरवानी को परेशान करने के लिए 8 करोड़ निकाले। मिस्टर मोदी 800 करोड़ भी खर्चा कर लिए तो शेरवानी कामयाबी होंगे इंशाअल्लाह ताला। 800 करोड़ भी खर्चा कर लो आप, बल्कि मैं तो आपको कब से बोल रहा हूं, आप लड़ लो ना, आप लड़ लो, आप मुकाबला कर लो। आप आने ही तैयार नहीं है, आप खाली टीवी पे कैमरे के पास बैठ के शर्माते। यहां आके करना था 8 करोड़। क्या बात है बताइए आप, क्या मजाक है ये। बड़ी बड़ी, मैं इसीलिए तो कहा कि झूठों के शहींशाह, झूठों के बादशाह। कौन है झूठों का बादशाह? झूठों का शहींशाह कौन है? मालिक कौन होगा? क्या आप उसको वोट देंगे? पतंग को देंगे? हैदराबाद से हट के किसको वोट देंगे? केसीआर को दो। असेंबली में इनको टाई टाई कर दी हम। इनको बड़ा गुस्सा मोदी को, तकलीफ से बोल रहे मंजलिस मंजलिस। उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम ले लिए। माशाल्लाह मोदी साहब, आपको मालूम तो हो गया 6 फुट 2 इंच का हैदराबादी कितना हैंडसम होता है। आप समझ रहे थे कि खाली आप ही दाढ़ी वाले, हम भी है। हम टानिक वानिक नहीं, ओनली डिकाशन मारते हो। आपकी तरह टानिक नहीं मारते हो। और हमारा रोजा शुरू होगा 5 मई को, और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से रमजान मनाएंगे। और जब नतीजा आएगा मेरे भाई 17 मई को, चांद के एतबार से 17 रमजान होगी इंशाअल्लाह। 17 रमजान को क्या हुआ? क्या हुआ? अबू जहल आउट, याद है ना? यस यस, ऐसा करना। 17 रमजान को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की एक नई सुबह होगी, देखना आप।
جب نتیجہ آئے گا 23 مئی کو ہندوستان کی ایک نئی صبح ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تلنگانہ سے 17-0 جگن موہن ریڈی وہاں 20 سیٹ جیتیں گے. چندرا بابو نائیڈو انشاءاللہ، چندرا بابو نائیڈو بول رہے اویسی اسد چندرڈو میں نہیں گیا تو تمہارے کو 25 لگ گئی. اگر میں چلے جاتا تو وہاں پر چندرڈو تمہارے کو سائیکل کا پہیا بھی نہیں ملتا. آج کانگریس سائیکل والے تلنگانہ میں شٹر ڈال کے چین اتار کے سائیکل کو موڑ کے رکھ دیے، نہیں اب لکھو پاشا حیدرآباد میں اب نہیں کر سکتے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے. آپ کی یقیناً مجلس سے محبت ہے، مگر وہ محبت دکھ کر آنا ووٹ کے ذریعے. آپ نکل کر ووٹ ڈالیے، خوب ڈالیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی آواز کو مضبوط کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو پارکنگ لاٹ بنے گا خلوت میں اور چار مینار بس سٹینڈ کے پاس جلد سے جلد وہ کام کروایا جائے گا، تاکہ جب پارکنگ ہوگی تو یقیناً اطراف و اکناف لاڑ بازار میں کاروبار میں اضافہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ پورے ساؤتھ حیدرآباد میں 300 کروڑ کا اسٹیمیٹ ہے، تاکہ جب کبھی بارش ہو فلڈ فری زون بنے. میں اور اکبر سی ایم سے بات کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی حل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرنے والوں کے لیے 2 برج بنیں گے، نیا پل اور سالار جنگ برج کے درمیان میں. چوک کی مارکیٹ کا کام انشاءاللہ قریب میں شروع ہوگا. کلاک ٹاور کا تو ماشاءاللہ خوبصورت دکھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عثمانیہ اسپتال کی نئی بلڈنگ بنانا ضروری ہے. میں چیف منسٹر سے نمائندگی کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو روڈ وائڈننگ کے کام کو اور تیزی لانا. یہاں ہوا ہے فتح دروازے میں، حسین ایم ایس کے پاس، مگر یاقوت پورہ کے علاقے میں اور مختلف اسمبلی حلقہ جات میں بھی ہم کو روڈ وائڈننگ کے کام میں تیزی لانا ہے. حلقہ اسمبلی کاروان میں 280 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی سوریج لائن کا اسٹیمیٹ بن چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ الیکشن کے بعد اس کی منظوری ملے گی. یہ کام ہم پورے کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا بھی کریے اور ووٹ بھی ڈالیے. مضبوط رہیے اور افواہوں پر دھیان مت دیجیے، صرف نکل کر ووٹ ڈالیے. شکریہ. خدا